میچ سے پہلے کھلاڑیوں سے بلہ واپس لے لیا گیا۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں کمیشن نے فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن آئین کے مطابق نہیں کروائے۔ الیکشن ایکٹ کی سیکشن 215 کے تحت کارروائی کی گئی۔ فیصلے کے بعد بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی نہیں رہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا نیاز اللہ نیازی کا بطور چیف الیکشن کمشنر تقرر پی ٹی آئی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ عمر ایوب کو آئینی طور پر پارٹی کا سیکرٹری جنرل تعینات نہیں کیا گیا۔ عمر ایوب چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی کی تقرری کے مجاز نہیں تھے۔ دستیاب ریکارڈ کے مطابق پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر جمال اکبر انصاری ہیں۔ فیڈرل الیکشن کمیشن کو نیشنل کونسل 2/3 اکثریت سے ہٹا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی آئین کے تحت پارٹی چیئرمین بھی عہدیداران کی مدت میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ بیرسٹر گوہر کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا اعلان۔ کہتے ہیں الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف کے خلاف سازش کی گئی۔ فیصلہ ذاتیات پر مبنی ہے۔ ہم نے پارٹی الیکشن قانون کے مطابق کروائے۔ الیکشن کمیشن نے ہمارا انتخابی نشان واپس لینے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ صرف ہماری پارٹی کا الیکشن دیکھا گیا، باقی پارٹیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر علی کی صدارت میں تحریک انصاف کا ویڈیو لنک ہنگامی اجلاس۔ فیصلے کے خلاف پٹیشن تیار۔ وکیل بابر اوان نے کہا الیکشن کمیشن کے فیصلے کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں۔ عدالت فیصلہ 1 منٹ میں اڑا دے گی۔ الیکشن کمیشن کو فیصلے کا مکمل اختیار ہے۔ تحریک انصاف پہلی جماعت نہیں۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سے بھی انتخابی نشانات واپس لیے گئے تھے۔ لیگی رہنما اعظم نذیر تارڑ کا رد عمل۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا نشان واپس لینے سے پی ٹی آئی کو فرق نہیں پڑے گا۔ ایسے فیصلوں کے جمہوریت پر کوئی اثرات نہیں پڑتے۔ شرجیل میمن نے کہا الیکشن کمیشن نے میرٹ پر فیصلہ دیا۔ فردوس عاشق آوان نے کہا تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے قواعد کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے۔ پی ٹی آئی کو انتشار کی سیاست پر غور کرنا چاہیے۔ صدر بی اے پی خالد مقصی کا کہنا ہے سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت لازمی ہے۔ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی میں انتخابات کے بجائے سلیکشن کو ترجیح دی۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے کہا الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں، بڑی پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملنی چاہیے۔ سائفر کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور۔ سپریم کورٹ کا دونوں رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کیا حکومت 1970 اور 1977 والے حالات چاہتی ہے؟ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سابق وزیر اعظم پر فرد جرم ثابت نہیں ہوا، وہ معصوم ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ایسے شواہد نہیں کہ سابق وزیر اعظم نے دوسرے ملک کے فائدے کے لیے سائفر کو پبلک کیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 3/5 بی کے جرم کا ارتکاب ہونے کے شواہد نہیں۔ بانی چیئرمین ضمانت کا غلط استعمال کریں تو ٹرائل کورٹ سے منسوخ ہو سکتی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا ضمانت کے فیصلے میں اضافی نوٹ لکھا درخواست گزار معاشرے کے خلاف جرم میں ملوث نہیں، ملزمان کی گرفتاری کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ پورا ٹرائل دستاویزی شواہد پر منحصر ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی عام انتخابات کے امیدوار ہیں۔ ملزمان کی انتخابات کے دوران رہائی اصلی انتخابات کو یقینی بنائیں گے۔ منتخب نمائندگان کو سیاسی اختلاف پر نشانہ بنانے کی تاریخ ماضی کی کتابوں سے نہیں نکل سکتی۔ ملک میں ہمیشہ جمہوریت کو روندا گیا۔ نظریہ ضرورت سے سیاسی انتقام کی بنیاد پڑی۔ وقت سے پہلے عہدوں سے ہٹائے گئے تمام وزرائے اعظم کو زیر حراست رکھا گیا۔ ملک میں وزرائے اعظم کو نااہل کیا گیا۔ عام انتخابات 2018 کی مثال موجود ہے جب ایک وزیر اعظم کو نااہل کر کے لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی۔ ملک کی آدھی زندگی کو جبری طور پر عامر کی حکومت میں رکھا گیا جس کو سزا بھی نہ ہوئی۔ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام درست ہے۔ سیاسی جماعتوں کو شکایات ہیں تو الیکشن کمیشن کام نہیں کر رہا۔ ایک سیاسی جماعت کو کیوں الگ ڈیل کیا جا رہا ہے؟ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہی لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ الیکشن کمیشن تمام شکایات سن کر ازالہ کرے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کے پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست کی سماعت کے دوران ریمارک۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ایمانداری سے منصفانہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ انتخابی پروگرام میں خلل ڈالے بغیر الیکشن کمیشن شکایات دور کرے۔ سیاسی جماعتوں کا مطالبہ منظور۔ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ میں 2 دن کی توسیع کر دی۔ سابق صدر آصف علی زرداری NA 207 نواب شاہ سے امیدوار ہوں گے۔ بلاول بھٹو NA 128 لاہور سے امیدوار بن گئے۔ مولانا فضل الرحمان کے NA 265 پشین ڈیرہ اسماعیل خان سے کاغذات نامزدگی جمع۔ طارق سنجرانی نے چاغی سے کاغذات جمع کروائے۔
یوسف رضا گیلانی کے این اے 148 سے کاغذات جمع، سابق وزیر اعظم شہباز شریف این اے 132 کوٹ رادھا کرشن سے الیکشن لڑیں گے، کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ بانی چیئرمین کے این اے 89 میاوالی سے کاغذات نامزدگی جمع، بیرسٹر گوہر بونیر سے الیکشن لڑیں گے، کاغذات نامزدگی جمع، شاہ محمود قریشی کا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے عدالت سے رجوع۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں وکیل کے توسط سے درخواست دائر، مخصوص نشست کے لیے زرتاج گل نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے، جیل میں قید صنم جاوید کے کاغذات جمع، سینیٹر اعجاز چودھری کے کاغذات چھینے جانے کا دعویٰ، مون صلاحی کا کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے روکے جانے کا الزام، راولپنڈی سے پی ٹی آئی کے امیدوار راجہ وحید محفوظ کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے سابق وفاقی وزیر فیصل بافڈا کی طویل ملاقات، سیاسی صورتحال اور عام انتخابات اور سندھ کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ صدر عارف الوی اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ٹیلی فونک رابطہ، بلوچ مظاہرین کے خلاف پولیس کے غیر مناسب سلوک پر اظہار تشویش۔ دونوں رہنماؤں نے کہا پولیس کو مظاہرین کے خلاف سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ صدر مملکت سے گورنر بلوچستان ملک عبدالولی خان کاکڑ کی ملاقات، صوبے کی مجموعی صورتحال، بلوچ مظاہرین پر پولیس کے تشدد پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے پر زور۔ سیاسی جماعتوں کا مطالبہ منظور، الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ میں 2 دن کی توسیع کر دی۔ سابق صدر آصف علی زرداری این اے 207 نواب شاہ سے امیدوار ہوں گے، بلاول بھٹو این اے 128 لاہور سے امیدوار بن گئے، مولانا فضل الرحمان کے این اے 265 پشین ڈیرہ اسماعیل خان سے کاغذات نامزدگی جمع، طارق سنجرانی نے چاغی سے کاغذات جمع کروائے، یوسف رضا گیلانی کے این اے 148 سے کاغذات جمع، سابق وزیر اعظم شہباز شریف این اے 132 کوٹ رادھا کرشن سے الیکشن لڑیں گے، کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ بانی چیئرمین کے این اے 89 میاوالی سے کاغذات نامزدگی جمع، بیرسٹر گوہر بونیر سے الیکشن لڑیں گے، کاغذات نامزدگی جمع، شاہ محمود قریشی کا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے عدالت سے رجوع۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں وکیل کے توسط سے درخواست دائر، مخصوص نشست کے لیے زرتاج گل نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے، جیل میں قید صنم جاوید کے کاغذات جمع، سینیٹر اعجاز چودھری کے کاغذات چھینے جانے کا دعویٰ، مون صلاحی کا کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے روکے جانے کا الزام، راولپنڈی سے پی ٹی آئی کے امیدوار راجہ وحید محفوظ کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے سابق وفاقی وزیر فیصل بافڈا کی طویل ملاقات، سیاسی صورتحال اور عام انتخابات اور سندھ کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ صدر عارف الوی اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ٹیلی فونک رابطہ، بلوچ مظاہرین کے خلاف پولیس کے غیر مناسب سلوک پر اظہار تشویش۔ دونوں رہنماؤں نے کہا پولیس کو مظاہرین کے خلاف سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ صدر مملکت سے گورنر بلوچستان ملک عبدالولی خان کاکڑ کی ملاقات، صوبے کی مجموعی صورتحال، بلوچ مظاہرین پر پولیس کے تشدد پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے پر زور۔